بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال تعالى بما كنتم تعلمون الكتاب ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں اس ادارے کے بانی اور محتمل ناظم حضرت مولانا قطب اللہ صاحب جو میرے بہت قریبی رفیق ہیں اور دیرینہ رفیق ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت ہی عمدہ پروگرام اور بہت ہی عمدہ محفل سجایا۔ دراصل آپ میں سے ہر شخص اپنے اندر ایک انجمن ہے، آپ میں سے ہر ایک شخص اپنے اندر ایک بستی ہے۔ آپ جی سب میں اللہ نے وہ جوہر رکھا ہے، اور میں آپ کے ساتھ کاٹ کے وہ شعر بھی سنا دوں جو رجمان عالمیہ تب سنایا کرتے تھے کہ برخود نظر خوشا دیتے ہی دامنی مرج در سینہ تو ماہ تمام تو آپ میں سے مجھے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ میں 100 آدمی سے خطاب کر رہا ہوں، بلکہ میں ہزاروں نہیں لاکھوں کے مجمع سے خطاب کر رہا ہوں جی، اس لیے کہ ہم میں سے ایک اگر بن گیا اور ہم میں سے ایک نے تہیہ کر لیا، ہم میں سے ایک نے عزم کر لیا، تو انشاءاللہ بستی نہیں، شہر نہیں، قصبہ نہیں، پورے عالم میں انقلاب وجود میں آئے گا انشاءاللہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انفرادی کوشش کچھ رنگ لاتی ہے، انفرادی کوشش کچھ رنگ لاتی ہے، اجتماعی کوشش انقلاب لاتی ہے۔ تو یہ کہ ابھی ہمارے سامنے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مکاتب سے متوقع نتائج لانے کے اسباب و عوامل کیا ہیں۔ اب یہ کہ مکاتب کے اندر سب سے اہم ترین جو عضو ہے اور اہم ترین جو رکن ہے وہ ایک استاد ہے، ایک استاد ہے۔ اور آج کل ہم لوگ میرا سب کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم یہ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ میں جس بستی میں کام کر رہا ہوں اس بستی کے لوگوں کے اندر دینی جذبہ نہیں ہے، میں جس کمیٹی کے تحت کام کر رہا ہوں وہ لوگ دینی اہمیت سے غافل ہیں، میں جن لوگوں کے ساتھ میرا واسطہ پڑتا ہے وہ سب ایسے ہی طلبہ ہیں تو وہ بھی مغفل، کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں، اور پھر تنخواہ بھی ایسی ہے، گھر کے حالات ہیں، کیا کریں ہم؟ تو میرے بھائیوں، یہ جو سب باتیں ہیں ہماری، تو یہ شکوہ اور شکایت ہے۔ کام کرنے والا انسان کبھی شکوہ شکایت نہیں کرتا۔ میرے سر پہ میرے جو ذمہ دار ہیں وہ فرعون ہی کیوں نہ ہو، فرعون تو چلا گیا، فرعون کیوں نہ ہو، اور حجاج بن یوسف کیوں نہ ہو، اور بستی کے تمام لوگ ابو جہل جیسے کیوں نہ ہو، اور ہمارے پاس آنے والے بچے کیسے بھی خطرناک کیوں نہ ہو، مجھے ان کو پڑھانا ہے۔ گویا ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک متوجہ ہونا ہے کہ گویا اللہ نے مجھ کو بلایا کہ خلیل احمد تم ادھر آؤ۔ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوا، اللہ نے مجھے کہا کہ دیکھو تم جہاں پڑھانے جا رہے ہو وہاں بستی کے لوگوں کا یہ حال ہے، اور وہاں کے عوام کا یہ حال ہے، لوگوں کا یہ حال ہے، اور بچوں کا یہ حال ہے، ٹرسٹیوں کا یہ حال ہے، اور تم وہاں کام کرو گے تو لوگ تم کو ستائیں گے، تکلیفیں پہنچائیں گے، تمہاری ہر اچھی چیز کو غلط نظریے سے، غلط زاویے سے دیکھیں گے، تو تم کیا پڑھا سکو گے یہاں پر؟ تم ان کے ساتھ ہمدردی، شفقت اور محبت کے ساتھ کام کر سکو گے؟ تو میرے پاس جواب ہوگا یس یا نو۔ اللہ کہیں گے ہاں یا نہ، نعم اور لا، دونوں میں سے کوئی بات کہو۔ اب مجھے کیا کہنا ہے؟ بولے کیا کہوں گا؟ جی ہاں۔ تو گویا یہ کنڈیشن، یہ جتنے حالات ہیں جن کو ہم شکوہ تنخواہ کم ہے، یہ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں میں کیسے کہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے اور امت کو دکھایا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، تو میٹھا میٹھا ہب ہب، کڑوا کڑوا تھو تھو، ہمیں اسی فقر و فاقہ کے اندر، اسی افلاس کے اندر، اسی تنگ دستی کے اندر، اسی بے سر و سامانی کے اندر ہمیں کام کرنا ہے۔
اور یہ نہیں کہ یہ مسجد کے ذمہ دار علاقے کے لوگ ہمیں بے سر و سامان بنائیں، یہ نہیں، داعی کو اس مقام پر اللہ لاتا ہے۔ ذرا طائف کے واقعے کو یاد کرو، جب طائف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیف کے اندر تھے، کیا قلق اور اضطراب کا عالم تھا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا اللہ جل شانہ سے کی، وہ الفاظ میں آپ کی طرف منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی، میں اور آپ شکایت کرتے ہیں کہ میں کمزور ہوں، میں کمزور ہوں، میرا نبی بھی تو یہ کہہ رہا ہے نا، ہمارے نبی بھی تو یہ کہہ رہے ہیں نا، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی، بس یہ ہے کہ وہ اللہ سے شکوہ کر رہے تھے اور ہم مخلوق سے شکوہ کر رہے ہیں، بس یہ شکوہ کس سے کریں؟ اللہم اشکو الیک ضعف قوتی، مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے، اس لیے لوگ میری بات نہیں مانتے نا، یہ وسوسے ہیں، طاقت کے بعد بات مانے تو کون سے کمال ہے؟ تو اللہم اشکو الیک ضعف قوتی، پھر ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس اسباب نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، اور لوگوں کی نظروں میں میری کوئی حیثیت نہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اشکو الیک ضعف قوتی، کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے، میں کمزور ہوں، اور وقلت حیلتی، میں بے سر و سامان ہوں، میں دہی دست ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، اور آگے وَحْوَانِ عَلَى النَّاسِ، ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت نہیں کرتے، لوگ ہماری مدد نہیں کرتے، ہمارے نبی یہی تو کہہ رہے وَحْوَانِ عَلَى النَّاسِ، اے اللہ ان لوگوں نے اپنے نبی کو کتنا کمزور، کتنا بے بس اور کتنا بے حیثیت، بے وزن، بے قدر بنا دیا۔ تو یہ ہمارے نبی، ہمارے سرخے، ہمارے روح رواں، ہمارے میر کارواں، ہمارے سالار خاصہ کے ساتھ جب یہ حال اللہ نے طاری کرایا، اور یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں جی نہیں، اللہ پر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، وہ کون سی آتے ہیں؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ اسی طرح ہم متعین کرتے ہیں ہر نبی کے لیے عدو شیطان۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیلنجز ہوتے ہیں، ان چیلنجز میں ہمیں کام کرنا ہے۔ ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ ابو جہل نہ ہوتا، ابو لہب نہ ہوتا، اور فلاں امیہ ابن خلف نہیں ہوتا، فلاں نہ ہوتا، تو ہمارے نبی کتنا کام کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں جی نہیں، آسانی کے ساتھ کام نہیں ہوتا، تو وہی کہ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہو تو زندگی دشوار ہو جائے گا۔ تو اگر میرے ایک رفیق تھے، دوست تھے، وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مولانا ایسا ہے، ایسے سب حالات پیش کیے اور بہت زیادہ شکوہ شکایت، میں سمجھاتا رہا لیکن ان کی طرف سے بس شکوہ شکایت کا بہت لمبی فہرست تھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مولانا ایک کام کرو، پڑھانا چھوڑ دو۔ تو مجھے کیا کہہ رہے ہیں، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو، آنا ہے جو بس میں جانا میں، پندار خودی کو توڑ کے آ، اے ہوش و خرد کے دیوانے، یہاں عقل و خرد کا کام نہیں۔ اگر جسے مال و دولت عزیز ہے، جسے اپنے سماج کے اندر اسٹیٹس بنانا ہے، جسے پیسہ کمانا ہو، جسے روپیہ کمانا ہو، جسے سماج کے اندر اپنا کوئی مقام بنانا ہو، تو یہ مدرسہ اس کے لیے راستہ ہے۔ یہاں تو وکیل اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وَحْوَانِ عَلَى النَّاسِ، یہاں سے ہمیں گزرنا پڑے گا۔ تو یہ کہ ہم مکاتب سے متوقع نتائج جو برآمد نہیں ہو رہے، اس کا سب سے اہم ترین سبب، باعث اور وجہ اس کی یہ ہے کہ میں اور آپ شکوہ شکایت میں رہتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کر بات ختم کرو، اس سوال کے جواب، وہ سوال کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستکون اثرت و امور تنکرونہا، کہ ایک دور آئے گا جس کے اندر خود غرضیاں ہوگی اور ہر شخص اپنے دنیا میں مست ہوگا، اور ایسے امور ہوں گے جن کو تم ناپسند کرو گے۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما تأمرنا، یا فکیف تأمرون، الگ الگ الفاظ ہیں کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں زمانے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤدون الذی علیکم، جو الذی علیکم تمہارے اوپر کیا ذمہ داری وابستہ ہے، تمہارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کو نبھاؤ۔ تؤدون الذی علیکم، ذمہ داری نبھاؤ، وتسألون اللہ الذی لکم، اور ہمارے کیا حقوق ہیں اس کا سوال کس سے کرو؟ اللہ سے۔ آج ہم یہی کر رہے ہیں کہ ہماری تنخواہیں کم ہیں، ہماری عزت نہیں ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ جو ہے اچھا معاملہ نہیں کیا جا رہا ہے، اور اتنا جو کچھ ہم نے پڑھا لیا کافی ہے، تو ہم نے قناعت کر لی۔ آج سے ہم یہ کریں کہ جی نہیں، ہم یہاں پر فوج
ایک فوج کی طرح ہم یہاں کھڑے ہیں. یہاں کفر اور شرک کے جو ہے یہاں اور اسلام کے بیچ میں ایک حد فاصل ہے. یہاں پر اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو کھڑا کیا ہے. اگر ہم نے ذرا بھی غفلت کی، جس کو کہتے ہیں کہ ہم اگر لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی، ہم اس مقام پر کھڑے ہیں. ایک لمحہ بھی اگر ہم نے غفلت کی تو صدیہ اس کی سزا ہوتی ہے. تو مجھے اور آپ کو ساری شرک و شکایتوں کو ختم کر دینا ہے. بس مجھے کام کرنا ہے. مجھے اللہ نے جو کنڈیشن دی ہے، جتنے اسباب دیے، جتنے مسائل دیے، جو کچھ دیا، مجھے اسی میں رہ کر کام کرنا ہے. بس اس سے زیادہ نہیں سوچنا ہے مجھے. دوسرا سوال تو ایک جواب آ گیا کہ میں اور آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور شکوہ شکایت چھوڑ دیں. اور یہ کہ ناظم کو ایسا ہونا چاہیے، محترم کو ایسا ہونا چاہیے، قوم کو، تو وہ نہیں سدھریں گے. قیامت میں خود محتسب ہوں، چلو قیامت کی صبح تک کوئی نہیں سدھرنے والے. تو کیا ہم کیا کریں گے؟ ہم بچوں کا نقصان کریں گے؟ کیا کریں گے؟ تو خیر یہ کہ ہم لوگ دوسروں سے امید توقع چھوڑ دیں، اپنے حقوق اللہ کے حوالے کریں، ذمہ داری نبھائیں. تو اس حدیث کا سبق یہ کہ اپنی ذمہ داری نبھائیں اور حقوق کا سوال اللہ سے کریں. نمبر 2، مکاتب کو منظم اور متحرک کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ اب یہ بہت ہی مشکل سوال ہے. مکاتب کو منظم اور متحرک کرنا اب کس ناحیے سے اس کو کہا جائے؟ ایک معتمد ہونے کے ناحیے سے اس کا جواب الگ ہوگا، ایک مدرس کے ناحیے سے اس کا جواب الگ ہوگا. اب میں اب یہ کہ منظم والا ذرا میں ادھر کر دیتا ہوں. حضرت بیٹھے. متحرک میں چھوٹا آدمی ہوں، ہم لوگ تحریک پہ کیسے لا سکتے ہیں؟ ہم سب برابر ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے. بس مجبوری پہ کوئی کرسی پہ ایسے نظر نہیں آ رہا ہے. باقی سب برابر ہیں، اس میں کچھ نہیں. رائے آپ پیش کر سکتے ہیں. ہم تمام کو مل کر مکاتب کو منظم متحرک کیسے کرنا ہے. ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے میں تو بہت اچھا میرا مکتب چل رہا ہے، تو ٹھیک آپ کا اچھا چل رہا ہے، پڑوس کا بھی اچھا چل رہا ہے. جی وہ چیز ہم کو دیکھتے ہیں. جی تو یہ تنظیم والا جہاں تک مسئلہ ہے تو بہت مشکل ہے اور اس کی بہت ساری شکیں. تحریک والی بات کرتا ہوں، حرکت میں نہ، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اور اس میں ایک چیز کیا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو بچے بیٹھتے ہیں تو ایک استاد تو بہت شوق کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے پڑھانا ہے، لیکن ہم یہ بچوں کو پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں. اس کو کہتے ہیں بیٹا بیٹھو تو وہ بس اپنی دنیا میں مست ہے. بیٹا قرآن کھولو تو بہت دھیرے سے، یعنی ان کی ایکٹیویٹیز ایک دم سلو ہوتی ہے. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ کس طریقے سے پڑھا ہے، کون سا نصاب ہو، پڑھانے کا انداز، طریقہ کیا ہو، وہ تو بہت دور کی بات ہے. سب سے پہلے ہم بچوں کی ایکٹیویٹیز کو کیسے کنٹرول کریں. تو اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بچے سست ہیں، یہ بچے غافل ہیں. تو تحریک میں لانے کے لیے اور ان کی غفلتوں کو دور کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ کچھ نسخہ میرے پاس ہے. میں کیا کرتا ہوں کہ مجھے جو یہ ہوئی اس میں ایسا آپ کو خود مزہ آئے گا، بہت لطف آئے گا. اور اگر وہ اور یہ چیز دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ بچوں کو کتنے پیارے سے انداز میں، خوبصورت انداز میں بچوں کو کیسے چلتا پھرتا کرو. اور وہ کیا کہتے ہیں، پوری درسگاہ کے اندر نشاط کا ماحول ہوتا ہے. وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب جیسے بچے درسگاہ کے اندر آتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے اس سے پہلے مولانا شعیب صاحب نے بھی کہا اور ماشاءاللہ مولانا سراج صاحب اور امجد صاحب تقریباً تمام رفقا نے ایک بات کہی کہ ہم اپنے گھر سے نکلے تو اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو کر نشے. لیکن میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ جب میں بیٹھا ہوں بچہ مجھے پریشان کر رہا ہے، میں اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوں گا. انشاءاللہ میرا غصہ ختم ہو جائے گا، میرا غصہ ختم ہو جائے گا. اللہ میرے اچھا. دوسری بات وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. یہ سمجھا کہ يَتَّقِ اللَّهَ کا مطلب ہے کہ مجھے ہاتھ نہیں لگانا ہے بچے کو، مجھے بچے کو مارنا نہیں ہے، مجھے بچے کو سخت اور سست کلمات نہیں کہنے ہیں، لیکن بچے کو پڑھانا بھی ہے. اور میں نے اب یہ طے کیا کہ میں نہیں ماروں گا، میں نہیں ڈانٹوں گا، بچے کو سست نہیں کہوں گا. اللہ میرے لیے کوئی راستہ نکال، تو اللہ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ راستہ نکالے گا راستہ. یہ سیکھتے ہم نے پتہ نہیں، نصوص کو بہت محدود دائروں میں ہم دیکھتے ہیں. یہ حدیث سمجھ میں آئی، یہ قرآن کیا سمجھ میں آئی. میں نے یہ طے کیا کہ مجھے نہیں ماننا، مجھے سختی نہیں کرنی. بھائی صحابہ کرام جن کے بارے میں میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کائنات کا اعلیٰ ترین خلاصہ تھے، لب لباب تھے، وہ خمیر، وہ مادہ اللہ نے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ خمیر تیار کیا تھا نبیوں میں، ویسے امتیوں میں، اقوام میں ایک الگ خمیر تیار کیا گیا، ایک الگ مادہ تیار کیا گیا، وہ صحابہ کرام کا خمیر تھا.
صحیح بات ہے نا. صحابہ کرام جیسی کوئی جماعت دنیا میں نہ آئی نہ آ سکتی ہے. تو صحابہ کرام کا خمیر سب سے الگ، سب سے اعلیٰ ترین خمیر. لیکن اس کے بعد بارے میں بھی قرآن کریم کے الفاظ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. مولانا یہ نصوص پر وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ کہ اگر آپ سخت مزاج ہوتے، غلیظ القلب دل کے سخت ہوتے. میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ میں بچوں کے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہوں یہ دونوں باتیں آ رہی ہیں. دل بھی سخت ہو جاتا ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے، ساتھ میں تن مزاجی تو ظاہر ہو جاتی ہے. اور بہت سی مرتبہ انسان بہت مخلص ہوتا ہے تو فضل ہو جاتا ہے. غلیظ القلب اگر مخلص القلب ہوتا ہے تو مخلص القلب کے ساتھ بھی سختی جائز نہیں. ٹھیک ہے نا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ تو کیا فرمایا؟ آگے پڑھیے نا. کون بھاگتے اور کس کے پاس سے بھاگتے؟ نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار، امام الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، پیکر رحمت، سرتاپا رحمت، مجسم رحمت، رحمت ہی رحمت، رحمت للعالمین کی بارگاہ سے بھی اگر صحابہ کرام جیسے لوگ قرآن کے لفظ دو میں کھاوڑی تو میں اور آپ ایسے کو استاد بھی دیں گے ہم تو. اور دوسری بات کہ اگر بچوں کے اندر کوئی کمی، کوتاہی، غفلت، سستی نظر آئے تو من تواضع للہ رفعہ اللہ. میری کمزوری ہے، میرے اعمال کی کوتاہی ہے جس کا اثر بچے کے اوپر مرتب ہو رہا ہے. اور اگر بچے کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے پڑھا دیا، بہت بہترین طریقے سے پڑھا دیا، میرے پاس جتنے طریقے تمام طریقے اختیار کیے، اس کے بعد بھی بچے کو اگر نہیں آتا ہے تو میں یہ نہ کہوں کہ بچے کا دماغ کمزور ہے، بلکہ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ بچے کا دماغ کمزور ہے تو گویا میں کامل ہوں، میں نے سارے طریقے اختیار کر لیے، بچہ ناکارہ ہے. تو یہ تو تکبر ہوا، کبر ہوا. میں یہ کہوں گا کہ میں من تواضع للہ کہ میں میرے پاس جتنے طریقے میں تمام طریقے اختیار کر چکا، اس کے بعد بھی اگر بچے کو نہیں آتا ہے تو میں ایک سمجھوں گا کہ اللہ میں اس بچے کے دل تک نہیں پہنچ سکا، میں اس بچے کے دماغ تک نہیں پہنچ سکا، یہ اللہ مجھے اس کے دل اور دماغ تک پہنچا دے. تو اللہ تعالیٰ راہیں کھولے گا اور نئے نئے طریقے آپ کے اگر میں نے اور آپ نے یہ طے کر لیا کہ بچے کا دماغ کمزور تو کوئی طریقہ آئے گا اللہ کی ذات کی طرف رجوع کی توفیق ہوگی. تو جیسے گھر سے ہم اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرتے ہوئے نکلے، پڑھاتے وقت بھی رجوع کریں کہ میرے تمام طریقے اس کے اوپر بے اثر اور بے سود ثابت ہوئے تو کیا بات ہے. اب اللہ کی ذات کی طرف رجوع کریں گے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، نئے طریقے نکلیں گے. تو تحریک میں لانے کے لیے ایک چھوٹے سے طریقے میں کہ بچوں کو جو کچھ ہمیں لانا ہے، جیسے بچے جب آتے ہیں درسگاہ میں تو سب سے پہلے بچوں کے بچوں کھڑے ہو جاؤ، بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، بولو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بچے بہت زور سے یار مزہ نہیں ہے بچوں کی. ہم کیا کرتے ہیں بابا پر انداز میں بولتے ہیں. آج کل آپ سرکاری اسکولوں کی ٹریننگ دیکھو، ناچ کر یہ کر رہے ہیں. اور آج کل ہمارے علماء میں بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے، کودنے لگے، اچھلنے لگے. جی نہیں، اعتدال میں رہیے. ہمیں کوئی کودنے کی اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے. وقار کے ساتھ بھی ہم بچوں کے حساب سے کام کر سکتے ہیں. تو بچوں کے لیے بیٹا مزہ نہیں آ رہا، کیسے بول رہے بیٹا، چلو ذرا اچھے سے بول، ایک دم شفقت کے ساتھ. اور دل کا بھی جائزہ لیں، دل کے اندر ان بچوں کی محبت ہے کہ نہیں. تو بچوں کو آپ کا السلام علیکم بولو، بچے السلام علیکم بولیں گے. اس کے بعد جب آپ بچوں کو وعلیکم السلام کا جواب دیجیے. اب کہو کہ بولو کہ ہم لوگ مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں. اب بولے کہ بچے جب ہم لوگ مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے پھر بچوں کے ساتھ اے اللہ ہمارے لیے آپ پڑھنا آسان کر دیجئے، اے اللہ استاد کا ادب کرنا آسان کر دیجئے، اے اللہ میرے اوپر دل. بچوں سے بلوائیں، بچے شوق کے ساتھ ایک ساتھ بولتے ہیں. اچھا آپ کو سمجھ میں آیا؟ بچوں ہم کہتے ہیں کہ بیٹا اندر، پھر جو جب پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو میں بچوں کو کہتا ہوں کتاب کھولو، قرآن کھولو. جب قرآن کھولتے ہیں، کتاب کھولتے ہیں، میں کہتا ہوں بولو زور سے، پوری درسگاہ کو بولو زور سے کہ ہم لوگ اندر دیکھ کر پڑھیں گے، انگلی رکھ کر پڑھیں گے، دھیان سے پڑھیں گے، شوق سے پڑھیں گے. یعنی بچوں کے حساب سے وہ جملے بلواتا ہوں. اچھا وہ بچے وہ جملے 20-25 مرتبہ بولتے ہیں. اچھا بچوں کی نفسیات کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ میں کہتا ہوں کہ بیٹا اندر دیکھ کر پڑھ، بیٹا اندر انگلی رکھ، بیٹا ایسا کرو، تو بچے غصہ آتے ہیں، ٹوکن ٹوکی کر رہے ہیں میرے ساتھ. اچھا اور ہم 50 مرتبہ بھی ایک بات کہتے ہیں نا تو بچے وہ قبول نہیں کرتا ہے دماغ. لیکن بچے کو ہم جب بلواتے ہیں تو 8 مرتبہ 10 مرتبہ بول رہا ہے، اسے نہیں پتا کہ میں کیا بول رہا ہوں. 11ویں 12ویں مرتبہ اس کا دماغ میسج ہے کہ میں کچھ بول رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں. تب اس کا دماغ میسج ہے کہ میں یہ بول رہا ہوں کہ مجھے پڑھنا ہے. اب سمجھ میں آئے گا؟
اچھا جب درسگاہ کے اندر سستی دیکھیں تو بچوں کو کہو کہ بیٹا چلو کھڑے ہو جاؤ، بیٹھو، چلو ایسا کرو. اور بچے کو اگر میں نے کسی بچے کو بلایا، بچے نے آنے میں تاخیر کر دی، تو میں بچے کی نقل اتارتا ہوں کہ دیکھو میں نے سلیمان کو بلایا ہے، تو سلیمان نے آنے میں تھوڑا دھیرے سے کھڑا ہوا اور چلتے ہوئے قدم گر رہا ہے اور بیٹھتے ہوئے بھی سوچ رہا ہے کہ بیٹھوں کہ نہ بیٹھوں. تو بیٹا یہ اچھا کیا اس نے. اب سارے بچے. اچھا ایک اہم ترین بات کہ ہم لوگوں کی ایک بیماری سب کی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ آگے 4-5 بچے ہوتے ہیں، ہم انہیں سے بات کرتے ہیں، باقی سب بچے پیچھے بیٹھے رہتے ہیں. تو میں یہ کرتا ہوں کہ آخری والے بچے سے پوچھتا کہ بیٹا یہ سلیمان نے کیسا کہ اچھا کیا؟ تو کہتے نہیں ٹھیک نہیں کیا. سارے بچوں سے پوچھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہر ایک کی نظر سے ٹکراتی تھی، مسکراہٹ کا تبادلہ ہوتا تھا. اس سے ایک انسان کے اندر ادخال السرور فی قلب المسلم صدقہ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر بستی میں جا کر مولانا ابو اللہ صاحب ملیں گے تو ادخال السرور فی قلب، یا وہاں عمل ہوگا، کوئی آدمی ملے، دوست ملے، بھائی ملے. لیکن یہ جو بچے آ رہے ہیں ان کے بارے میں ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ سنت زندہ کرنی ہے. تو میں یہ کرتا ہوں کہ ہر بچے کو علی سبیل الانفراد مستقلا ہر بچے کو الگ سے دیکھتا ہوں اور اس کی نظر میری نظر سے ٹکراتی ہے اور اس کے بعد مسکراہٹ کا تبادلہ ہوتا ہے اور یہ راؤنڈ لگتا ہی رہتا ہے. تو بچے کہاں سے سست ہوں گے بھائی؟ بچہ کو اپنا دل بھی دے گا، اپنی نظر بھی دے گا، اپنا دھیان بھی دے گا. تو تحریک میں لانے کے لیے بہت سارے طریقے تو سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ. تیسرا سوال، تعلیم بالغان کب اور کیسے شروع عمر کو دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بچوں کو مکاتب کی طرف راغب کیسے کیا جائے، اس میں سب آ جائے گا انشاءاللہ. 12:05 پر کھانا لگ جائے گا اور بہت جلدی انشاءاللہ ختم کرتے ہیں مجلس کو. مولانا ادریس صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے کچھ شاید فرمائیں. وقت تھوڑا کم ہے، تھوڑا سا میں نے وقت زیادہ لے لیا، میں معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ آگے سے کافی خیال رکھیں گے. تو 3-4 منٹ مجھے تو واپس لینا پڑے گا، اس لیے میں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.